العظیم اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ جس مالک و خالق نے ہمیں اپنی خاص توفیق کے ساتھ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں اپنے قرآن کو سننے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی حافظ صاحب کو ایک ایک حرف کے بدلے ان کے والدین کو، ان کے عزیز و اقرباء کو، ان کے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کے بدلے 700 سے زیادہ نیکیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساری زندگی اس قرآن مجید کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جس کو سب سے پہلے جس نے اس کی تلاوت کی، جس نے اس کو پڑھا، جس نے اس کے حروف کو ادا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت اللہ نے کی ہے۔ یہ کلام ربی ہے۔ بڑے مبارک ہیں آپ، بڑے خوش قسمت ہیں آپ کہ جنہوں نے اس کلام کو سنا ہے جو کلام خود حق تعالیٰ نے ادا کیا ہے، پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، ایک بوڑھا آدمی جس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک چکی تھی، لاٹھی کے سہارے پہ چلتا ہوا مدینہ کے بلائی علاقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، علمنی بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کی کتاب کا علم سکھائیں۔ بوڑھا آدمی، زندگی کی آخری کیاری کو پانی لگ چکا ہے، کمر جھک چکی ہے، لاٹھی کے سہارے پہ چل رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ علمنی بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کی کتاب سکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا میرے پاس مدینہ کے بلائی علاقے سے چل کر آنا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد تو نہیں تھا، اور کوئی غرض اور کوئی غایت تو نہیں تھی میرے پاس آنے کی۔ وہ بزرگ آدمی کہتا ہے، اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس صرف اور صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کی کتاب سکھائیں۔ رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بشر، خوش ہو جا، خوش ہو جا، وَلَوْ بِشَجَرٍ وَحَجَرٍ وَمَادَرٍ، تو مدینہ کے بلائی علاقے سے چلا ہے، جس درخت کے پاس سے گزرا ہے، جس پہاڑ کے پاس سے گزرا ہے، جس در و دیوار کے پاس سے گزر کر آیا ہے، جس تنکے کے پاس سے گزر کر آیا ہے، استغفروا اللہ لک، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ درخت بھی، وہ پہاڑ بھی، وہ حجر اور شجر بھی، وہ ہر چیز تیرے لیے اللہ سے تیرے گناہوں کی معافی کی دعا کرنے لگی ہے۔ میرے بھائیو، آپ بڑے عظیم لوگ ہیں، آپ نے پورا مہینہ رب کا قرآن سنا ہے، پورا مہینہ اللہ کے قرآن کی تلاوت سنی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلک طریقا یطلب بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا جو شخص
غریب ہو یا امیر ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، اپنے گھر سے نکلے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے۔ رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یطلب بہ علما، علم کی تلاش میں نکلے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ شاید میں عدالت گڑھے کے رستوں پہ چل رہا ہوں، شاید میں سیال کوٹ کے رستوں پہ چل رہا ہوں، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، جو اپنے گھر سے قرآن سننے کے لیے نکلے، جو اپنے گھر سے قرآن پڑھنے کے لیے نکلے، جو اپنے گھر سے قرآن پڑھانے کے لیے نکلے، اللہ کے پاک پیغمبر کی نبوت والی سچی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، میرے آقا فرماتے ہیں سخل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ دنیا کے رستوں پہ نہیں چل رہا، وہ چل رہا ہے تو جنت کے رستوں میں سے ایک رستے پر چل رہا۔ یہ معمولی کام نہیں ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کو سننا، یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اللہ ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی بیجہر بالقرآن۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ کائنات کا رب العالمین اپنے نبی کی کسی بات پر اتنی توجہ نہیں کرتا، کوئی بات اللہ اتنی توجہ کے ساتھ اتنا کان لگا کر اپنے نبی کی بات کو نہیں سنتا جتنی توجہ کے ساتھ، جتنا کان لگا کر اللہ کی ذات اپنے نبی کی قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے۔ جب نبی قرآن پڑھتا ہے حق تعالی توجہ کے ساتھ نبی کے قرآن کو سنتا ہے، توجہ کے ساتھ نبی کی قرات کو سنتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اشد ادنا الی رجل۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کا کوئی شخص جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب قرآن کو پڑھتا ہے، جب قرآن کے اوراق کی برگردانی کرتا ہے، جب قرآن مجید کے حروف کو پڑھتا ہے، قرآن مجید کی آیات کو پڑھتا ہے، قرآن کی صورتوں کو پڑھتا ہے، قرآن کے پاروں کو پڑھتا ہے، جو وہ پڑھتا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کا رب العالمین اللہ حق تعالی اس بندے کی قرآن کی تلاوت کو اتنی توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اتنی محبت کے ساتھ سنتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ما کیا نا تو الہ کیا نا، جس طرح ایک گیت گانے والی باندی اور لونڈی کے کا مالک جس طرح کان لگا کر اس کے گیت کو سنتا ہے، جس کے دل کو بیماری لگی ہو جتنی توجہ کے ساتھ وہ گانے کو سنتا ہے، گیت کو سنتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ اپنے بندے کے قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے۔ قرآن پڑھا کر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، اس کو وقت دیا کرو، اس کو یاد کیا کرو، اس کو حفظ کیا کرو، اس کو عمل کی بنا پر پڑھا کرو، اس کو سمجھنے کی بنا پر پڑھا کرو، اس پر عمل کرنے کی بنا پر قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ آقا اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا حاصل ہوگا؟ رسول کائنات فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میدان محشر سجا ہوگا، میدان محشر لگ چکا ہوگا، 1 میل کی مسافت پر اللہ سورج کو لے آئے گا، اس زمین کو تانبے کا بنا دیا جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی بندہ کسی بندے کا پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، میدان محشر ہوگا، قرآن اپنے رب کے پاس آئے گا، قرآن کو رب بولنے کے لیے قوت گویائی عطا کرے گا، دیکھنے کے لیے اللہ قرآن کو آنکھیں عطا کرے گا، سننے کے لیے کائنات کا رب قرآن کو کان دے گا۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة، میدان محشر میں قرآن آئے گا، کیا کرنے کے لیے آئے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں
جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا اس کی سفارش کرنے کے لیے آئے گا، اس کی سفارش کے لیے قرآن آئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو داؤد کی حدیث، پھر کائنات کا رب قرآن کی اس سفارش کو قبول کرے گا۔ جانتے ہیں نا اس میدان محشر میں تو لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اللہ اعلان کرتا ہے کسی بندے کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، بول بھی نہیں سکے گا۔ سفارش کرنا تو بڑی دور کی بات کرنا تو بڑی دور کی بات، کسی کے حق میں کھڑا ہونا تو بڑی دور کی بات۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں میدان محشر میں تو کوئی بندہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت سختی کے دن میں، اس وقت تنگی کے دن میں، اس وقت پرسان حال میں، جب کوئی بندہ کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، یہ قرآن آئے گا، اپنے رب کے ہاں اس پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، اور اللہ اس قرآن کی سفارش کو قبول کر کے پڑھنے والے کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی عظمتوں والی کتاب، یہ بڑی رفتوں والی کتاب، یہ بڑی بلندیوں والی کتاب، توجہ فرمائیں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ علماء کرام کی جماعت، طلباء کرام کی جماعت، عام فہم لوگوں توجہ کرنا، میرے آقا فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین جماعت، تم میں سب سے بہترین لوگ، تم میں کمال قسم کے لوگ کرۂ ارضی پر اگر سب سے بہترین لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں، اس کے رسول کی نگاہ میں سب سے عظیم لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو، میرے آقا فرماتے ہیں وہ پتہ کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھاتے ہیں۔ علماء کرام کی جماعت، حفاظ کرام کی جماعت، توجہ کرنا، کبھی بھی اپنے دل میں یہ بات نہ لے کے آنا، کبھی بھی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اساس کمتری کا شکار نہ کرنا، کبھی بھی چھوٹا دل نہ کرنا، کبھی بھی اپنی نگاہوں کو چھوٹا نہ بنانا۔ کیا ہوا اگر لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے؟ کیا ہوا اگر معاشرہ آپ کو عزت نہیں دیتا؟ کیا ہوا اگر لوگوں کی نگاہ میں آپ کی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے؟ لیکن یاد رکھنا کائنات کا رب اعلان کرتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم، بندے کے پاس کروڑوں روپے ہوں، بندے کے پاس اربوں کھربوں روپے ہوں، لیکن اس کے پاس قرآن کا علم نہ ہو تو اللہ کی قسم اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بندے کے پاس قرآن کا علم ہو، بندے کو قرآن کی آیات آتی ہوں، قرآن کی صورتیں آتی ہوں، قرآن کے پارے آتے ہوں، اللہ کی قسم کائنات کی سب سے بڑی دولت تو اس کے پاس ہے۔ جس کو رب کا قرآن آتا ہے، جس کو رب کا قرآن پڑھنا آتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس قرآن کا علم ہے، قرآن کو آپ سمجھتے ہیں، قرآن کو اللہ نے آپ کو پڑھنے کی توفیق دی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے، آپ کے ذہن کے اندر یہ گمان آ جائے، آپ کے ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، یہ وسوسہ پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، کہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں، میری تو کوئی قدر و منزلت ہی نہیں، تو میرے بھائیوں پھر ایسے ہے جیسے آپ نے قرآن کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، لا حسد الا فی اثنتین، میری امت کے لوگوں حسد کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کوئی بندہ کسی کے ساتھ حسد نہ کرے، کوئی بندہ کسی کے ساتھ بغض نہ کرے، کوئی بندہ کسی کے ساتھ حسد والا معاملہ نہ کرے، جائز نہیں، حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن محبوب پیغمبر فرماتے ہیں دو چیزوں میں حسد کرنا جائز ہے۔ حسد کر سکتے ہو، کیسے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، صحیح مسلم کی حدیث، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، ایک بندے کو اللہ نے کتاب پڑھنے کی توفیق دی ہے، ایک بندے کو اللہ نے قرآن یاد کرنے کی توفیق دی ہے، وہ پھر رات کے وقت اٹھتا ہے تو پھر بھی قرآن پڑھتا ہے، صبح کرتا ہے تو پھر بھی قرآن پڑھتا ہے، شام کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، سوتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، آناء اللیل و آناء النہار، اٹھے تو پھر بھی قرآن پڑھے، سوئے تو پھر بھی قرآن پڑھے،
اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندے کو دیکھ کر بندہ حسد کر سکتا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی اگر اسی طرح قرآن یاد ہو تو میں بھی اپنے بیٹے کو ایسے ہی قرآن پڑھاؤں، اللہ اگر اس طرح مجھے قرآن یاد ہو جائے، اس طرح میں قرآن سیکھ لوں، اللہ میں بھی اٹھ کے رات کو قرآن کی تلاوت کروں، میں بھی اٹھ کر دن کے وقت قرآن کی تلاوت کروں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں کتنا مبارک ہے وہ بندہ جو رات کو بھی قرآن پڑھے، دن کو بھی قرآن پڑھے۔ جانتے ہیں نا، پوچھو اس بندے سے اس کی قدر، پوچھو اس آدمی سے اس کی قدر جو بیچارہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میرے پاس ایک ساتھی آئے تھوڑے دن پہلے، کہتے ہیں قاری صاحب روزانہ فجر کی نماز پڑھتا ہوں، اس طرح قرآن کا صحیفہ کھول لیتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، لیکن قاری صاحب قرآن پڑھنا نہیں آتا، بڑی دل کرتا ہے قرآن پڑھوں، انگلی پھیرتا ہوں، ایک ایک سطر پر ایک ایک لفظ پر انگلی پھیرتا جاتا ہوں اور آگ کو آگے کرتا جاتا ہوں، پھیرتا جاتا ہوں، جب قرآن بند کرتا ہوں اس طرح ہاتھ جوڑ کے رب سے کہتا ہوں اللہ میں کتنا نالائق ہوں، میں کتنا گندا ہوں کہ زندگی کو ضائع کر لیا، زندگی کو برباد کر لیا، لیکن اللہ تیرا قرآن پڑھ نہ سکا، تیرا قرآن یاد نہ کر سکا، قرآن نہ پڑھنا آئے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، یہ روزہ بھی اللہ کے پاس آئے گا، یہ قرآن بھی اللہ کے پاس آئے گا، یہ روزہ اور قرآن اللہ کے پاس آئیں گے، دونوں آ کر کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزے دار کے بارے میں روزہ آ جائے گا، قرآن پڑھنے والے قاری کے بارے میں قرآن آ جائے گا، قرآن کہے گا اللہ یہ رات کو سویا نہیں کرتا تھا، اس کو میں سونے نہیں دیا کرتا تھا، یہ پڑھتا تھا، میں نے صبح رات کو سپارہ سنانا ہے، سپارہ سنا کے جاتا تھا پھر بیٹھ جاتا تھا، صبح اٹھتا تھا پھر بیٹھ جاتا تھا، زور کے بعد پھر پڑھتا تھا، عصر کے بعد پھر پڑھتا تھا، پتہ نہیں ایک پارے کو کتنی مرتبہ حافظ قرآن بیچارہ پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی کمال آدمی ہے یہ، کیسا مبارک آدمی ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرماتے ہیں؟ طوبیٰ للسان، طوبیٰ للسان، مبارک ہیں میری امت کی وہ زبانیں، مبارک ہیں وہ میری امت کی زبانیں، مبارک ہوں امت کی زبانوں کو کن کو یقرؤون بکتاب اللہ، یقرؤون بکتاب اللہ، مبارک ہیں وہ زبانیں جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہیں، جو قرآن پڑھنے والی ہیں، مبارک ہیں وہ زبانیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں روزہ بھی آئے گا، قرآن بھی آئے گا، رب کے پاس آ کر نا روزہ رکھنے والے کے بارے میں سفارش کرے گا، قرآن پڑھنے والے کے بارے میں سفارش کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ کہے گا اللہ اس کو بھوک لگتی تھی لیکن یہ کھانا نہیں کھاتا تھا، پیاس لگتی تھی لیکن یہ پانی نہیں پیتا تھا، کیوں؟ کہتا تھا میں روزے دار ہوں، میں نے اس کو کھانے سے روکے رکھا، میں نے اس کو پینے سے روکے رکھا، حلال چیزوں سے میں نے اس کو روکے رکھا، اتنی پابندی، اتنا تابع دار اور اتنا فرما بردار۔ اللہ اکبر، کہ اس کے سامنے سارا کچھ پڑا ہوتا تھا لیکن کہتا تھا ابھی 30 سیکنڈ باقی ہے، 30 سیکنڈ باقی ہیں، 30 سیکنڈ گزریں گے تو پھر میں اپنے حلق کے اندر کسی چیز کو لے کر جاؤں گا، اللہ یہ میں نے اس کو روکے رکھا تھا، میری وجہ سے رکا تھا، آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ روزے کی سفارش کو قبول کر کے روزے دار کو جنت میں داخل کر دے گا۔ قرآن پڑھنے والا قاری، اس کے بارے میں قرآن آ جائے گا، اللہ اس کا حلق خشک ہو جایا کرتا تھا، سوکھ جایا کرتا تھا، لیکن یہ پھر بھی قرآن پڑھتا رہتا تھا، قرآن پڑھتا رہتا تھا۔ اے اللہ دنیا میں رات کو اس کو میں نے سونے نہیں دیا، یہ نہیں سویا کرتا تھا میری وجہ سے، اللہ میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کر کے قرآن پڑھنے والے قاری کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن اللہ کے پاس آئے گا، حافظ قرآن کو اللہ کے پاس لایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا والآخرہ بمنزلتک الآخرہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا، ادھر توجہ میری طرف رکھیں، حافظ قرآن کو اللہ کہے گا حافظ قرآن چل قرآن مجید کی تلاوت شروع کر، چل قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر۔ وہ توجہ کرنا بزرگوں جوانوں بچوں توجہ کرنا، یہ فضیلت صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے،
یہ صرف قاری قرآن کے لیے فضیلت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانا چاہ رہے ہیں میری امت کے کسی آدمی کو جتنا قرآن یاد ہوگا، میری امت کے جس بندے کو جتنی آیات یاد ہوگی، قیامت کا دن ہوگا وہ اللہ کے پاس آئے گا نا، جتنا اس کا قرآن یاد ہوگا اللہ اس کو کہے گا چل پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جتنی تجھے صورتیں یاد، جتنی تجھے آیات یاد، جتنی تجھے حروف یاد، قرآن پڑھتا جا، جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہاں میں نے تیرا گھر بنایا ہوا ہے۔ تو حافظ قرآن کا گھر کہاں بنے گا؟ کہاں پہنچ جائے گا حافظ قرآن؟ پڑھے گا قرآن، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اللہ فرمائے گا اس طرح پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھا کرتا تھا، دنیا میں پڑھا کرتا تھا، آہستہ آہستہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ مد کو لمبا کرے گا 3 سیڑھیاں چڑھ جائے گا، جناب کھڑے کو لمبا کرے گا اور سیڑھی چڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر، جہاں اس کی قرآن کی تلاوت ختم ہوگی اللہ فرمائے گا میں نے یہاں تیرا گھر بنایا ہوا ہے۔ رشک آئے گا کہ نہیں؟ پانی آئے گا کہ نہیں منہ سے حافظ قرآن کے مقام کو دیکھ کر؟ اگر چاہتے ہو نا، چاہتے ہو قیامت کے دن یہ عزتیں ہمیں بھی مل جائیں، قیامت کے دن یہ وقار ہمیں بھی مل جائے، ایسا مقام ہمیں بھی حاصل ہو جائے، اللہ اکبر، تو اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کیجئے، اپنی اولاد کو دین پڑھائیے۔ دین کتنے مبارک ہیں وہ لوگ کہ اللہ نے 4 بیٹے دیے تو چاروں کو ہی حافظ قرآن بنا دیا، 2 بیٹے دیے دونوں کو حافظ قرآن بنا دیا، بیٹیاں دی بیٹیوں کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اور کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جس کو اللہ نے 5-7 بچے بچیاں تو دیں لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو حافظ قرآن بن گیا ہو؟ کیا بنے گا اس بندے کا؟ سوچئے، وقت گیا نہیں، گزرا نہیں، وقت پاس ہے ہمارے۔ اگر اولادوں میں سے کسی کو نہیں پڑھا سکے، اولادوں پہ محنت نہیں کر سکے، وقت گزر گیا، جوان ہو گئی، اللہ اکبر، پوتوں پہ محنت کیجئے، دوتوں پہ محنت کیجئے، بھتیجیوں اور بھتیجوں پہ محنت کیجئے، کسی کو اس راہ راست پہ لگا جائیے۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علم آیتا من کتاب اللہ، من علم آیتا من کتاب اللہ، جس نے دنیا کے اندر کسی کو قرآن کی ایک آیت یاد کروائی، ایک آیت، کان لہ ثوابھا ما تلیت، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت تک قرآن کی ایک آیت یاد کروانے والے بندے کو ثواب ملتا رہے گا جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی، جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی یاد کروانے والے کو اس کا ثواب اور اجر ملتا رہے گا۔ یاد کیجئے قرآن، پڑھیے قرآن، عمل کی غرض سے بھی قرآن کی تلاوت کریں اور شفا کی غرض سے بھی قرآن کی تلاوت کریں اور اس میں غور و فکر کرنے کی غرض سے بھی قرآن کی تلاوت کریں، تفقہ کی غرض سے بھی قرآن کو پڑھا کریں اور عمل کرنے کی بنیاد پر عمل کرنے کی غرض سے بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کو اور اس کے بعد آپ سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ قرآن مجید ہمارے اس بچے نے پڑھا، اے میرے اللہ جتنی خوبیاں تھیں وہ تیری طرف سے تھیں اور جتنی خامیاں اور کمزوریاں تھیں وہ ہماری طرف سے تھیں، اے اللہ ہماری خامیوں اور کمزوریوں سے درگزر فرما، خامیوں اور کمزوریوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جتنے نقص تھے وہ ہماری طرف سے تھے، جتنی خوبیاں تھیں وہ تیری طرف سے تھیں، اے اللہ خوبیوں کے اندر اپنی رحمت سے اضافہ فرما دے اور کمیوں کو معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔